چلیں جی، بات کر لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خاور گھمن صاحب، آپ نے باخبر سویرے کے لیے وقت نکالا. سر، مفاہمت ہوگی یا مزاحمت ہوگی، پی ٹی آئی کی سیاست کا اونٹ فی الحال ہمیں کسی کروٹ بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. پارٹی کے اندر اختلافات بھی ہیں جو کہ ایک عرصے سے ہیں، لیکن اب تو مزید میں کہتا ہوں ایمپلیفائڈ ہو گئے ہیں اور وہ سامنے آ رہے ہیں کھل کے. حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ دیکھیں، جہاں تک تو پاکستان تحریک انصاف کے تنظیمی ڈھانچے کی بات ہے تو وہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر چل رہا ہے. ظاہر ہے ان کے جو لیڈر ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کا رابطہ بھی نہیں ہوتا. وہ پہلے تو ڈائریکشن ذرا ملا کرتی تھیں کہ کون کیا کرے گا، کس کی کیا اسائنمنٹ ہوگی، وہ رابطہ بھی نہیں ہے. لہٰذا پارٹی کے اندر جو اس وقت قیادت موجود ہے اس کے اوپر کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں ظاہر ہے اس لیول کا نہ اعتماد کرتے ہیں، نہ ان کے پاس وہ لیجیٹیمیسی ہے جو کہ ان کے جو پارٹی کی قیادت، جو اوریجنل قیادت ہے جو کہ جیل کے اندر موجود ہے اس انداز سے. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک نا مس کمیونیکیشن ہے بٹوین دا پارٹی لیڈرشپ اینڈ ان کے ووٹر سپورٹر، جس کی وجہ سے پھر مختلف جو بھی ان کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مظاہرے ہوتے ہیں یا جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس میں اس طرح کا جوش اور جذبہ نہیں ہوتا جو کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا جب اوریجنل قیادت ظاہر کسی جلسے میں موجود ہوتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا، مزاحمت ہوگی، مفاہمت ہوگی. دیکھیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا سارا وزن ہے وہ محمود خان اجگزئی صاحب کی ظاہر ہے ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے. اور جس طرح علامہ ناصر عباس صاحب ہیں وہ اب سینٹ کے اندر لیڈر آف اپوزیشن موجود ہیں. تو ابھی تک کا جو فیصلہ یہی ہے کہ اگر کوئی مزاحمت ہونی ہے، مفاہمت ہونی ہے، تو اس کا فیصلہ محمود خان اجگزئی صاحب نے ہی کرنا ہے. اچھا، آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کا جو انہوں نے ایک ہڑتال کرنی تھی، انہوں نے محمود خان اجگزئی صاحب نے بولا کہ جی ہم نہ کوئی سڑک بند کریں گے، نہ کوئی ٹائر جلائیں گے، ہم ایک پیسفل احتجاج کریں گے. وہ آپ نے دیکھا کہ ایک مکس رسپانس تھا. یہ دعویٰ کرتے ہیں کامیاب ہو گیا، اب حکومت دعویٰ کرتی ہے جی بالکل آپ نے دیکھا کوئی چیز بندی نہیں ہوئی. وہ تو سارے شواہد ہمارے سامنے ہیں. اب کیا یہ مفاہمت ہوگی آنے والے دنوں کے اندر؟ اسلام آباد سے خبر یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ارادہ رکھتے ہیں اجگزئی صاحب سے ملنے کے لیے. اور آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جب پرائم منسٹر نے یہ دعوت دی تھی کہ آئیں مذاکرات کریں، آئیں مذاکرات کے میز کے اوپر بیٹھیں اور بات چیت سے جو بھی سیاسی مسائل ہیں اس کا حل نکالیں، تو تحریک تحفظ عین پاکستان نے وہ دعوت قبول کی ہوئی ہے. اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ آپ کو یاد ہوگا چاند ایک شرائط ہیں، جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر ایک فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن کا جو ہے اس کی تعیناتی ہو. اس کے بعد پھر جو ایک اگلے الیکشن کی طرف جانا تو کس طرح جایا جائے، آئین اور قانون کی بالادستی، یہ سارے خاور بھائی. آفٹر 8 فیبروری اینڈ آفٹر منسٹر گوہر کا یہ والا بیان کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینر کی سیاست ہم رد کرتے ہیں، کنٹینر والا معاملہ نہیں ہوگا اور اسلام آباد کا رخ نہیں کریں گے کنٹینر، مزاحمت کے چانسز اب ذرا ویک نظر آ رہے ہیں. ہمیں مفاہمت کی طرف آ جاتے ہیں. محمود خان اجگزئی اور وزیر اعظم کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں کیا معاملات ڈسکس ہوں گے؟ کچھ شرائط ہوں گی آپ کو لگتا ہے دونوں سائڈ سے؟ دیکھیں، شرائط ظاہر ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ ہماری حیثیت کو مانیں، ہم حکومت کے اندر موجود ہیں. ظاہر ہے جس کو وہ چیلنج کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں اپوزیشن والے. تو جب آپ دونوں جو پارٹیز ہیں ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی وہ حیثیت کو بھی مان رہے ہیں اور ایک دوسرے کی شرائط کو بھی مان رہے ہیں. باقی جب بات چیت ٹائم شروع ہوتی ہے، کوئی بھی ایشو ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پہلے ایک دوسرے کی شرائط آپ نے مان کے اس ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے. آپ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اپوزیشن اپنی ڈیمانڈز رکھے گی، حکومت اس کے اوپر بتائے گی کہ ہم آپ کے ساتھ کس حد تک چل سکتے ہیں، کیا آپ کو اس کے حوالے سے بحثیت ایک رولنگ پارٹی کے طور پر ہم کیا کچھ آپ کو دے سکتے ہیں. ظاہر ہے اگر کسی کچھ دینا ہوتا ہے تو وہ حکومت ہی دے سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جب قائد نواز شریف صاحب نے ان کے پاکستان مسلم لیگ ان کے ملک سے باہر جانا تھا، پھر کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جی بالکل اگر ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے. تو وہ ظاہر ہے اگر کوئی ریلیف دینا ہے تو حکومت نہیں دینی ہوتی ہے. سو اسلام آباد سے فی الوقت جو خبر یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹمپریچر اس وقت
نیچے آیا ہوا ہے اور امید یہی ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن آپ کا سوال کہ جی کیا جس طرح بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی ہم اس طرف نہیں جائیں گے, مزاحمتی اس کی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے, ہوتا یہی ہے کہ جب بات چیت کے معاملے یا دروازے بند ہو, ٹھیک ہے, اور بات جو ہے وہ مفاہمت بیٹھ کے ہوگی, ڈائیلاگ ہوگا, ہو سکتا ہے یہ ملاقات جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو پاکستان کی سیاست. بہت شکریہ خاور صاحب.